لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بڑے اعلیٰ نصیب کی بات ہے کہ اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حاضری لکھ دی۔ اور وہاں پر یہ یاد رکھنا، نہ دل دیکھا جاتا ہے، وہ نہ چہرہ دیکھا جاتا، نہ مال دیکھا جاتا، صرف دل دیکھے جاتے ہیں، وہ ایسی بارگاہ ہے۔ تو علامہ جامی نے کیا کہا کہ میں اشعار جا کر رسول پاک کو سناؤں گا۔ اب یہ والا معاملہ تو تھا نہیں فلائٹ بک کراؤ اور چلے جاؤ، قافلے کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ راستے میں جانوروں کا خطرہ، چور ڈاکوؤں کا خطرہ، اور میلوں کوسوں پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہو جاتے تھے۔ تو اس نے قافلے کی صورت میں نکلتے تھے، کسی کے پاس کچھ ہوتا تھا، کسی کے پاس کچھ ہوتا تھا، اور کام چلتا رہتا تھا۔ حج کا سال آئے تو حج کے ٹائم پہ لوگوں نے جو ہے اس کو کہ بھئی چلو، چل رہے ہیں حج پہ، وہ بھی چلے پیدل سفر، لمبے لمبے سفر ہوتے تھے، پیروں میں چھالے پڑ جاتے تھے، گئے وہ بھی، اور پہلے حج کیا۔ حدیث پاک ہے یہ بھی کہ جو پہلے حج کرتا ہے اور بعد میں رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رسول پاک اس سے گلے ملتے ہیں، معانقہ فرماتے ہیں۔ اور اگر پہلے مدینہ جاتے ہیں اور بعد میں حج کرتے ہیں تو رسول پاک ان سے مصافحہ فرماتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی شان کریمی ہے، اور یہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑے نصیب کی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی گناہ کر بیٹھو، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسجد میں آ جاؤ اور مجھ سے آ کے گڑ گڑا لو، سجدے میں سر رکھ دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، بلکہ کیا کہا اس نے قرآن پاک میں؟ وہ جاؤ تم کہاں؟ رسول پاک کے پاس، اور رسول میرے رسول تمہارے لیے سفارش فرما دیں، سبحان اللہ، تمہارے لیے سفارش کر دیں کہ یا اللہ یہ میرا امتی آیا تو اس کے گناہ کو معاف کروا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رب تعالیٰ کو بخشنے والا غفور الرحیم پاؤ گے، تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، غفور الرحیم پاؤ گے۔ اور یہ قرآن پاک میں آیا، قرآن پاک پر عمل کرنے والے تو صحابہ تھے۔ یہ اب رمضان شروع ہو رہا ہے، کل ہو سکتا کل پہلی سحری ہو جائے، پہلی تراویح ہو جائے، اور نہ تو پرسوں تو ہے ہی۔ تو پہلا جو روزہ ہوتا تھا وہ عشاء کی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا تھا، عشاء کی نماز ادا کی اور روزہ شروع، اور نبیوں کی امتوں پر بھی، اور ہمارے نبی کی امت کے ابتدائی دور میں بھی یہی حکم تھا کہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم عشاء کی نماز پڑھ کے پہنچے، اور جب نماز پڑھ کے گھر پہنچے تو اہلیہ نے خوشبو وغیرہ استعمال کر رکھی تھی۔ اور ہم ایک یہی بات جانتے ہیں اکثر لوگ کہ روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے کا، نہیں، کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ شریعت کی کتابوں میں 3 چیزیں لکھی ملیں گی، کھانا پینا اور بیوی سے جمع کرنے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بیوی کے ساتھ مباشرت کر بیٹھے اور جب کر لیا تو روتے ہوئے اسی وقت روتے ہوئے، اب یہ نہیں دیکھا رات کا وقت ہے کیا، چلے آ رہے ہیں، یا رسول اللہ عمر ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ عمر ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ عمر ہلاک ہو گیا۔ آقا نے فرمایا عمر کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں اس سے روزے میں یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آج آپ سحری کر لیں، آج آپ سحری کر لیں۔ اب امت کے لیے اجازت ہو جائے گی کہ مغرب سے لے کے سحری کے وقت تک کھانا پینا بیوی کے پاس جانا جائز ہو جائے گا۔ یہ عمل تھا کس کا؟ صحابہ اکرام کا۔ کیوں اللہ نے حکم فرمایا تھا؟ اب وہ بھی ورنہ یہ سوچتے میں مسجد میں آ کے سجدے میں سر رکھ لوں اور رب کی بار میں گڑ گڑا کروں، نہیں، انہوں نے بتا دیا، اللہ نے فرمایا رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ رسول پاک کی وہ بارگاہ ہے، اور ہمیں رسول پاک کی وجہ سے یہ آسانی مل گئی کہ سحری تک، میں سمجھتا ہوں ابھی ہمیں روزہ بھاری پڑتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اور اگر یہ مغرب سے بعد والا ہوتا نا تو پتہ نہ کتنے نہ رکھے کرتے، پوری رات کا روزہ، پورے دن کا روزہ، اللہ ماشاء اللہ ہی ملتا پھر تو کوئی۔ آؤ ذرا دیکھو
تو علامہ جامی کے میں اشعار سناؤں گا رسول پاک کو جا کے بس. چلے حج کے ٹائم پر پہنچے, حج کیا, اور حج کر کے جب مدینہ کو چلے تو زندہ نبی, موجود نبی, کیا فرمایا؟ حاکم مدینہ کو خواب میں اپنے دیدار سے نوازا اور کہا کہ کل ایک مکے سے قافلہ آ رہا ہے, قافلے کی صورت میں جاتے تھے, میں نے بتایا ابھی, اور اس میں جو ہے یہ شخص ہے, چہرہ دکھایا علامہ جامی کا کہ یہ جامی ہے, یہ آ رہا ہے, اس شخص کو میرے روضے تک مت آنے دینا. حاکم مدینہ کھڑے ہو گئے اس راستے پر جہاں سے مکے کو راستہ مدینے کو آ رہا تھا مکے سے. علامہ جامی کو پکڑا اور کہا کہ تم جاؤ, تمہیں مدینے میں انٹری نہیں ہے, مدینے میں داخلہ نہیں دیا جائے گا. کوئی جھگڑا نہیں, کچھ نہیں, وہیں سے واپس ہو گئے اور آ گئے اپنے گھر. پھر پورے سال انتظار کرتے رہے. اگلا سال پھر حج کا آیا, پھر علامہ جامی قافلے کے ساتھ حاجیوں کے ساتھ چلے, اور تمنا کیا ہے کہ رسول پاک کو جا کے اشعار سنانے ہیں. رسول پاک کو, عاشقوں کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے. عاشقوں کا مکے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, تو کہا مکے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. پوچھا تھا ہم سے کسی نے, یہ ارادت کدھر کی ہے؟ یہ سرکار اعلی حضرت کہتے ہیں کیا کہ مجھ سے پوچھا کہ امام احمد رضا, مولوی احمد رضا کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا میں نے تو مکے کا نام تک نہ لیا, طیبہ ہی کہا. ہاں, تو اب یہ ان کی تمنا کہ رسول پاک کو اشعار سنانے ہیں. پھر حج کیا, حج کر کے پھر مدینہ گئے. پھر مدینہ گئے تو حاکم مدینہ کو پھر رسول پاک نے خواب میں دیدار سے نوازا, اور پھر کیا فرمایا کہ یہ شخص آ رہا ہے, اس کو نہیں آنے دینا ہے. اب انہوں نے بھی کیا سوچا کہ وہ مجھے جانے تو دیتا نہیں حاکم مدینہ, تو مجھے باکس میں بند کر لو, ایک بکس میں. رسول پاک نے خواب میں بتا دیا کہ باکس میں بند ہو کر آ رہا ہے, زندہ نبی, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی نے مٹی پر حرام قرار دے دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھائے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. تو اب کہاں باکس میں بند ہو کر آ رہا ہے. حاکم مدینہ آ کے کھڑے ہوگا اس راستے پر جو مکے سے آ رہا تھا مدینے کو, اور آج لوگوں کو چیک نہیں کر رہا ہے, بلکہ سب کے لگیج سامان چیک کیا جا رہا ہے. جب ایک بکس کھولا تو اس میں علامہ جامی بیٹھے ہوئے ہیں. کتنی تکلیف اٹھائی ہوگی بکس میں, سانس بھی گھٹا ہوگا. ساتھ والے بھی بڑے پختہ تھے کہ انہوں نے اس کے کاندھے پہ اپنا اٹھانا گوارا کر لیا, لے کر چلے. جب بکس کھولا تو حاکم مدینہ نے کہا کہ نہیں, تم نہیں جاؤ گے, جاؤ واپس. کوئی جھگڑا نہیں, امتحان ہو رہا ہے عشق کا. واپس آ گئے. پھر ایک سال پورا انتظار کیا. تیسرا سال پھر حج کا آیا, پھر قافلے کے ساتھ حج پر روانہ ہوئے. پھر حج کیا, حج کر کے پھر مدینے کی طرف کو چلے. تو کہنے لگے کہ دیکھو مجھے حاکم مدینہ جانے نہیں دیتا 2 سال سے. ساتھی بولے پھر کیا کریں؟ کہ ایسا کر لو, لکڑیاں لے لو اتنی بڑی کہ میرے ناپ کی ہوں, ان لکڑیوں کو نیچے اور اوپر اور دائیں بائیں میرے لگا دو, بند باندھ دو. لکڑیوں سے جب بندھے ہوں گے تو لکڑیاں چبھی نہ ہوں گی جسم میں. ہائے 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 ہائے, عشق ہو تو علامہ جامی جیسا ہو. تمام تکالیفیں برداشت ہیں, بس رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری ہے اور اشعار سنانے ہیں. حاکم مدینہ کو رسول پاک نے پھر خواب میں دیدار کرایا اور کہا کہ اس بار لکڑیوں میں بند ہو کر آ رہا ہے. حاکم مدینہ نے بھی دامن تھام لیا خواب میں ہی اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, بار بار بہانے بنا کے آ رہا ہے اور آپ اس کو آنے نہیں دیتے, تو اس کا کام تمام نہ کر دوں, گردن مارے دیتا ہوں, ہمیشہ کے لیے قصہ تمام ہو جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں. کہا اس نے ایسی کیسی گستاخی کی ہے یا رسول اللہ, اسے مدینے میں آپ داخلہ نہیں دیتے؟ تو رسول پاک نے فرمایا گستاخی نہیں کی ہے, بلکہ اس نے عربی کے اندر مجھ سے ایسی مدد مانگی ہے, ایسے اشعار کہے ہیں کہ جس وقت آ کے روضے پر میرے پڑھے گا تو مجھ سے رہا نہ جائے گا اور مجھے باہر آنا پڑے گا, اور یہ جب ہی ممکن ہے جب قیامت قائم ہوگی. اس لیے اسے نہیں آنے دینا ہے. عاشق ہے وہ ہمارا زبردست والا,
हाकिम मदीना आ गए, खड़े हो गए रास्ते पे, और फिर क्या चेक कर रहे हैं? वही सामान चेक कर रहे हैं, और लकड़ियों में चेक करके खोले लकड़ियों को, कि खोलो इन लकड़ियों को। खोला तो हजरत थे। तो कहा नहीं जाओगे। तो कहा अच्छा हाकिम मदीना तू मुझे जाने नहीं देगा? कि नहीं। अच्छा ये बता दे कि मैं किस तरफ को अपना चेहरा कर लूं? जिस वक्त मेरा आपके सामने मेरा आपका चेहरा है, तो अब इधर दाएं बाएं और पीछे भी हो सकता है, कि मैं चारों समतों में से किस तरफ को चेहरा करूं कि रसूल पाक के चेहरे के सामने मेरा चेहरा आ जाए। बस इतना बता दे। तो हाकिम मदीना ने घुमा के उन्हें खड़ा कर दिया कि ये इस वक्त रोज़े रसूल के बिल्कुल ठीक सामने, मवाजे अक़दस के सामने हैं आप। बस वहीं से ही एक सलाम करके ठंडी आहली और हमेशा की रूह का फसे उनसरी से परवास करते हैं। मैं अब तो क्योंकि महंगा हज होने की वजह से लोग दरखास्त कम लगाते हैं, कोटा ज्यादा का है और दरखास्तें कम हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि ये हमें पता नहीं चलता कि इस वक्त जालिम कौन बड़ा है, वो या ये यहां वाले। इतना महंगा हज कर दिया, इतना महंगा हज कर दिया, गरीब की पहुंच से दूर कर दिया। जुल्म की इंतहा है ये। तो इसलिए दरखास्त कबूल ही हो जाती। जिस वक्त दरखास्तें कबूल नहीं होती थी, हज मद्दा था, तो मैं उस शाह को ये वाकया सुनाया करता था, घबराओ मत, नहीं पता हमारा कौन सा इम्तिहान है। अल्लामा जामी जैसी शख्सियत को 3 मरतबा वापस कर दिया गया, तो हमारा तुम्हारा तो मकाम ही क्या है। मेरे इस्लामी भाइयों, ये वो नबी ये पाक हैं कि इन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो रोजे के ऊपर गुंबद की जो जालियां हैं इर्द गिर्द, वहां पर उसका एक कंगूरा टूट गया, टूटा। और वो मिस्त्री गुजरात का था जो उस बड़ा माहिर था अपने फन में। उसको रसूल पाक ने कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें हुनर अता फरमाया है, पत्थरों को तराश लेते हो बड़े अच्छे अच्छे तरीके से। कि हाँ या रसूल अल्लाह, और हमारा कंगूरा जो टूट गया उसे कौन सही करेगा फिर? तो बस ये दीवाना आशिक ने कुछ ना सोचा, अपनी कन्नी वसूली जो औजार हो सकते पत्थर को तराशने के, वो लिए और लेके चल दिया। रात में घर से उठ के घर वाले कह रहे हैं क्या हुआ? कि वह कुछ नहीं, कोई खाने का ज्यादा रहा, कोई सामान कुछ नहीं, अपना थैला टांगा और चल दिया। और जब बंबई से जिहाद जाया करते थे और बंबई की बंदरगाह पे पहुंचा, तो जिहाद जो है रवाना होने के लिए नाम ही नहीं लेता है हाजियों को। मल्ला ने, कप्तान ने कहा कि शायद कोई रह गया, देखो कोशिश करता हूं आगे को जिहाद चलाने की, चलता नहीं, पीछे को चलाता हूं तो चल जाता है। ये आ रहे थे, लोगों ने इनको देखा, कहां साहब एक साहब रह गए हैं, वो आ रहे हैं। इनको जैसे ही बैठा कर जिहाद चलाया गया, चल गया। वहां पहुंचे और वहां हाकिम से मुलाकात करके कहा कि एक कंगूरा गिर गया है। उन्होंने कहा कंगूरा गिर गया? कहां, कब? बोले मुझे रसूल पाक ने भेजा, मैं आया हूं इसी काम के लिए ही। तो क्या अच्छा? जब उसे देखा गया गौर से तो बोले भाई हाँ। तो इंतजाम किया गया, पाड़ का, पाड़ बांधी गई, वो चढ़ा दीवाना, दीवाने ने काम मुकम्मल किया और बिल्कुल हूबहू दूसरे कंगूरे की तरह ऐसा बना दिया जैसे यहां से कोई चीज गिरा ही नहीं था या नया पुराने में कोई फर्क पैसा कर सके। जब वो दीवाना नीचे उतर कर आया ना, तो उसने बनाने के बाद अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह अब दुनिया का कोई काम नहीं, अब नहीं। और बस उतर गया, वल्लाह रसूल, वल्लाह वल्लाह, ये अरबी की कसम है, जैसे कहते हैं ना कसम खुदा की कसम अल्लाह की, वल्लाह वल्लाह, मैंने यानी मैं कसम खाता हूं रसूलुन मौजूदुन, आए हाय रसूलुन मौजूदुन, रसूल मौजूद है। और ये कह के उसने भी एक आह भरी और रूह हमेशा के लिए कफा से उनसरी से परवास कर गई। कसम परवरदिगारे आलम की, मैं इस पर कसम उठा सकता हूं और हलफ उठा सकता हूं। मेरे हाथों में कोई कुरान ला के रख दे तो मैं कुरान की को उठा के ये कसम खा सकता हूं कि आज भी अदब के साथ हाजिरी रसूल पाक की बारगाह में दी जाए और जो मांग लो। जी जी सही बात, बिल्कुल मार साहब कह रहे थे ना, जो मांग लो। ये हो ही नहीं सकता रसूल पाक की बारगाह में ला नहीं, जी जी है ही नहीं, बिल्कुल बस इश्क के साथ
ادب کے ساتھ حاضری دی جائے اور پھر جو مانگا جائے وہ ملے گا. وہ بارگاہ ایسی ہے. تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ, بڑے اعلیٰ نصیب کے ہیں وہ لوگ جو جا رہے ہیں, جاتے ہیں وہاں پر اور جا کے اپنے گناہوں کی معافی. اس لیے آیا ہے حدیث پاک میں, علماء فرماتے ہیں کیا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں جا کے علماء فرماتے ہیں کہ آپ جو ہیں دعائیں کرتے ہوئے, صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے بار بار ہر 2 منٹ پہ, 3 منٹ پہ, 1 منٹ پہ, 5 منٹ پہ بار بار یہ سوال کرو, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیے. عربی میں یاد نہیں ہو سکتا تو اردو میں, یا رسول اللہ میری شفاعت کا وعدہ فرمائیے. ابھی کوئی صاحب فقیر آ جائے, وہ مانگنے کے لیے لگا تو دیکھا نہیں صاحب عمر گزارا میں تو زیادہ چاہیے. سارے پروگرام چل رہا, چلو جاؤ. وہ تو ڈھیٹ بن کر کھڑا ہوگا, نہیں مجھے تو اتنے چاہیے, لے کے ہی جاؤں گا. تو عظیم بھائی ہمارے کہیں گے, گڈو کے پاپا, ارے بھائی چلو اسے دو, رفع کرو, اسے دو, نپٹاؤ اسے. ایسے ہی رسول پاک کی بارگاہ میں علماء کہتے ہیں جب کوئی کھڑا ہو کر بار بار یہ کہے جائے, 2 شعر سلام کے پڑھ لے, درود پاک کے پڑھ لے, قرآن پاک کی آیات پڑھ لے اور پھر سوال کر لے, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری شفاعت کا وعدہ, یا رسول اللہ میری شفاعت کا وعدہ. جب بار بار, تو رسول پاک بھی فرماتے ہیں یہ دیوانہ ہٹے گا نہیں, جا دیوانے میں نے تجھ سے وعدہ کیا, اور قسم پروردگار عالم کی فرشتے بھی میں قسم اٹھا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ, کوئی صاحب پوری دنیا کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ میرے اعمال کی بنیاد پر میری بخشش ہو سکتی ہے. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہماری بخشش ہمارے اعمال پر ہو سکے. صرف اور صرف ہماری بخشش کا دار و مدار ہے تو شفاعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اگر وہ کرم فرما دیں گے, وہ کملی میں چھپا لیں گے, رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو سکتا ہے. ورنہ گناہ اتنے گناہ ہیں کہ دامن میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے, قلب سیاہ ہو چکے ہیں گناہوں کے سبب. یہ تو رسول پاک ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہمیں قیامت کے دن امید ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے گی. اس لیے حج اور عمرہ کرتے رہنا چاہیے. دنیا میں مال بھی بڑھتا ہے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بھی بنتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے, اللہ تعالیٰ نے جن کو مال و دولت دیا ہے. میں تو ایک اکثر اپنے ہماری دیپا سرائے کا ماحول ہے کہ جب شادی ہوگی تو گھومنے کے لیے جاتے ہیں بیوی کے ساتھ, کلو منالی, نینی تال, اور کون سی جگہ ہیں یاد بھی نہیں آ رہی مجھے تو, ہاں بہر کیف پیکیج 1 لاکھ تک کا پہنچ جاتا ہے, ہوٹلوں کا اور کرایوں کا سب کا. جیسے مجھے لوگ بتاتے ہیں, میں تو کبھی نہیں گیا ان جگہوں پر, تو جیسے مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہ اتنا, تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو گھمانے کا گھمانا ہو جائے گا اور کام کا کام ہو جائے گا آپ کا. عمرے کے ٹکٹ پہ نکل جاؤ. اور اگر قوم جاگروک ہو جائے, قوم سے جہالت اگر مٹ جائے, تو یہ جہیز کی لعنت اگر تم ختم کر دو, جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کیا کہ شادیاں آسان بنا دو تاکہ زیناکاری مشکل ہو جائے. آج الٹا ہو گیا کہ شادیاں بھاری ہو گئیں اور زیناکاری آسان ہو گئی. اسی وجہ سے ہی جب شادیاں نہیں ہوتی تو زیناکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے. شادیاں کے لیے اتنا روپیہ کہاں سے لائیں؟ اگر یہ لڑکی لڑکے والے طے کرنا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے زیور نہیں چڑھائیں گے, تمہاری لڑکی کا ٹکٹ ہماری طرف سے حج کا سارا خرچہ, اور لڑکی والا کہتا ہے کہ لڑکے کا سارا حج کا خرچہ میری طرف سے, تو ہر گھر میں حاجی ہو سکتے ہیں دیپا سرائے میں. دیپا سرائے میں تو ہر گھر میں جتنی مہنگی شادی کر رہے ہیں, لیکن یہ جذبہ نہیں آتا اسلام کا. شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, ہاں جذبہ نہیں آتا, کوئی بھی تیار نہیں ہوتا, شیطان لگا ہوا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور حج عمرے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اگر بیان کیا جائے مدینے کے تعلق سے ہی تو بہت لمبا بیان ہو جائے گا, رات ختم ہو جائے گی, اور رسول پاک کے یہ معجزات ختم ہونے والے نہیں ہیں. اگر کسی نے جو بھی مانگا وہ ضرور ملتا ہے رسول پاک کی بارگاہ سے.
میرے ساتھ میں نے پہلا حج 2002 میں کیا تھا. میں بھی دلی سے گیا تھا اور ایک مسجد ہے مسجد یا رسول اللہ کر کے دلی میں, اس مسجد کے امام ہیں حافظ صابر صاحب رامپور کے, وہ بھی حج پر گئے تھے. اور وہ جب مدینہ پہنچے تو بیچارے جاتے کے ساتھ ہی بیمار ہو گئے, کھانا راس نہیں آیا ہوٹل کا, اور کئی گھنٹے بدحواشی میں پڑے رہے. پھر اٹھ کر رسول پاک کی بارگاہ میں آئے, اور دلی سے اپنے گھر آئے تھے, سوار کے ہیں, رامپور سوار, جی ہیں, ہاں, اور ترا کی ہیں. تو وہ وہاں آئے تھے, تو اتفاق دیکھو گاؤں میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی حج کو جا رہے ہیں, حافظ صاحب کوئی پریشانی نہیں ہوگی, آپ ہمارے ساتھ رہنا. جلوس بھی نکلا گاؤں میں, چلے گئے, اور جب رسول پاک کی بارگاہ میں وہاں پہنچ گئے اور جب کھانے نے پریشان کیا تو حاضری پہلے ہی دینے کے لیے گئے اور عرض کرنے لگے اصل میں آپ کا مہمان ہوں, اور میں کیا ایسے ہی پریشان رہوں گا, میں تو کھانے نہ کھا پاؤں گا, بھوکا رہ جاؤں گا, تو 9 دن رہنا ہے یا مر جاؤں گا میں تو یا رسول اللہ. جیسے ہی یہ کہہ کے نکلے تو ان کے گاؤں کے 2 جوڑے میاں بیویوں کے ساتھ وہ مدینے میں اندر کو جا رہے ہیں حاضری دینے کے لیے, اور یہ نکل رہے ہیں. ارے حافظ صاحب تم بھی آئے تھے کہ ہاں, اور تم بھی آئے تھے کہ ہاں. تو بولا حافظ صاحب کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے. کیا بات ہے, کھانا, میں بولا حافظ صاحب سے, میں نے حافظ صاحب کھانا ہی مانگا تو اس نے کھانا مل گیا, کچھ اور مانگ لیتے تو شاید وہ بھی مل جاتا. تو قسم پروردگار عالم کی کہ میں نے 2 حج کیا آپ کی دعا سے, اور دونوں حج کے موقع پہ میں نے جو مانگا وہ آقا نے عطا کیا. بس ہر ایک اس امید کے ساتھ جائے کہ وہاں نہ ہے ہی نہیں, کسی کو کبھی کہا ہی تو نہیں نا, کسی کو کبھی کہا ہی نہیں ہے نا. جب کوئی بھی دربار میں حاضر ہو گیا تو زندگی بھر عطا کرتے رہے, اور آج بھی یہی حال ہے کہ کسی کو نہ نہیں, مایوس نہیں, امتی آیا ہے, گناہ گار ہے, سیاہ کار ہے, کیسا ہی ہے تو میرا ہی ہے. بڑے بڑے عاشق, ایک کیونکہ نبی کی پاک کی شان تو بہت افضل و اعلیٰ ہے. ارے خدا کے بعد جو کچھ ہے وہ نبی تو ہیں, جو بھی کچھ ہے, کتنے ہی بڑے سے بڑے الفاظ کہہ لو, بس اللہ مت کہو, رسول پاک کو, خدا مت مانو رسول پاک کو, اور اس کے علاوہ جو چاہو کہہ لو, کسی کلمے کی کوئی پابندی نہیں ہے, بس خدا اس کو, رسول پاک کو نہیں ماننا ہے, اللہ نہیں ماننا ہے. تو جو کچھ مقام و مرتبہ ہے اللہ کے بعد وہ رسول پاک کا ہے. ایک بوڑھی عورت بھی گئی ہوئی تھی حج کرنے کے لیے, عمرہ حج کے لیے, اور جب دربار میں حاضری دی تو وہ بغیر پڑھی لکھی تھی, کہنے لگی السلام علیکم یا رسول اللہ, میں آئی ہوں آپ کے دربار میں. یہ کہہ کہ اپنا دعائیں مانگنے لگی بیچاری. ایک نوجوان لڑکی آئی, اس نے پرس کھولا, بک نکالی, کتاب, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا قاسم رزق اللہ. اب اس نے تو وہ اچھے شاندار الفاظ کے ساتھ, کیونکہ نبیوں کے امام ہیں, رسولوں کے سردار ہیں, تو بڑی ادب کی جگہ ہے, تو اس لیے اچھے الفاظ سے سلام کروں میں تاکہ رسول پاک خوش ہو جائیں. بڑھیا کا دل مچلا اور تڑپ کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ, میں جاہل, ان پڑھ, گوار, میں آپ کے شان کہاں سلام پیش کر سکتی ہوں. یہ تو پڑھی لکھی ہے کہ آپ کے شان سلام کر رہی ہے آپ کو, تو ظاہر سی بات ہے جتنے بڑا آدمی ہوتا ہے اتنے ہی اس کے القاب و آداب ہوتے ہیں, تو آپ اسی کا سلام قبول کریں گے, میرے گوار ان پڑھ کا کیا کریں گے, میں نے تو سیدھا آگے آپ کو کہہ دیا تھا. یہ کہہ کے تڑپی, روئی, بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی. قسمت کا ستارہ چمکا, رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ صبح سے لے کے ابھی تک کسی کا سلام قبول نہیں کیا ہے, آج سب سے پہلے ہم تمہارا سلام قبول کرتے ہیں, اور تمہارے سلام کے صدقے میں آج سب کے سلام قبول ہوں گے. سبحان اللہ, کیا کہیں, یہ ہے شان کس کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی. میں نے بتایا نا, دولت بیکار, رنگ بیکار, جسمانیت لمبا چوڑے بیکار, کچھ نہیں کام آنے والا ہے. اس جگہ کا کام آئے گا تو صرف دل, یہ تڑپ جانا چاہیے.
आंसू गिर जाने चाहिए अपने गुनाहों को याद करके और तड़प तड़प कर रब की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आपका हूं, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूं, रब ताला से मेरी सिफारिश कर दीजिएगा, मेरे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। तो अल्लाह ताला कहता है रब ताला को बख्शने वाला गफूर रहीम पाओगे। हाँ, ये बात याद रखना कि जहां ये मकाम है वहां ये भी अदब सिखाया गया है कि अगर जोर से भी बोल दिए ना, जोर से भी आवाज बुलंद हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों अपनी आवाजों को नीचा कर लो। अगर तुम जैसा आपस में एक दूसरे से बात करते हो ऐसी बात कर ली मेरे महबूब की बारगाह में आकर, या अपनी आवाजों को मेरे महबूब की आवाज तक बुलंद कर दिया, अंतहबत आमालकुम, तुम्हारे आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे, वहां तुम ला तशऊरून, और तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होगा। तुम तो ये सोचोगे मैं तो जोर से ही तो बोला हूं, जोर से बोलना गुनाह कोई है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, शऊर भी नहीं आएगा, और जितनी नेकियां की थी आज तक सब बर्बाद। तो अदब कैसा अदब है कि सर के बल जाने का मकाम है, पैर का रखना भी बेअदबी शामिल किया है उलमा उस शाख में। तो हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले। हाँ, बायजीद बुस्तामी जैसी शख्सियत क्या कहती है वहां पर कि सांस भी अगर जोर से ले लिया ना तो क्या ये भी बेअदबी है, सांस को भी रोक के बड़े आहिस्ता, और तब आपको हाजिरी देनी है। और काबे का मकाम तो वो मकाम है कि काबे पे पहली नजर पड़ जा तो जो मांग लो पहली नजर में वो कबूल हो जाए। तो कितना खुश नसीब है उम्रा पे जाने वाले, हज पर जाने वाले, कि काबा भी देखने मिलता है और काबे के काबे को भी दीदार का मौका आता है। हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। हाँ, जब फतेह मक्का हुई क्या कह देते ये अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शिबा, वलीद कि तुम्हारे पास ये गरीब लोग रहे हैं, ये बिलाल, हाँ, ये इनकी कोई हैसियत है गुलामों की, इन गुलामों को अपने पास रखते हो, हम तुम्हारे पास आकर बैठे हैं तो ये हमारी तौहीन है कि हम इन नौकरों के साथ बैठ जाएं, इन गुलामों के साथ, इन्हें हटाओ पहले तब हम। और जब फतेह मक्का हो गया तो रसूल पाक ने उन्हीं बिलाल हबशी को कहा जरा काबे की छत पर खड़े होकर अजान तो पढ़ दो। बिलाल हबशी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैदान बदर में अजान पढ़वाई तो कहा कि काबे की तरफ को मुंह करके पढ़ दो, मैदान उहद में अजान पढ़वाई तो कहा काबे की तरफ को मुंह करके अजान पढ़ दो, मदीने पाक में अजान पढ़वाई तो कहा काबे की तरफ को मुंह करके नमाज अजान पढ़ दो। अब या रसूल अल्लाह अब तो मैं काबे की छत पर हूं, अब किस जगह से किस तरफ को चेहरा करूं, यहाँ पे जिधर के भी करूं तो मैं तो काबे की छत पर खुद खड़ा हूं, अब चेहरा हो ही नहीं सकता काबे की तरफ को। तो रसूल पाक ने फरमाया बिलाल तुम चेहरा हमारी तरफ को कर लो, तुम चेहरा हाजियो आओ, सरकार आला हजरत हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, क्यों काबे का काबा तो ये है जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन सा है वो जगह कि रसूल पाक जब पैदा हो रहे हैं ना तो जहां रसूल पाक ने फतेह मक्का के मौके पर नमाज पढ़ाई थी, ये बहुत सारे हाजी और उम्रा करने वाले तो उस जगह को नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे हाजी अनवर बैठे हुए हैं, ये रहे हैं मदीना तो ये देख के आए होंगे यकीनी तौर पर। मुझे भी कोई एक आदमी मिला था और उस आशिक ने कहा था कि मैं तुम्हें बताऊं रसूल पाक ने कहां खड़े होकर फतेह मक्का पर नमाज पढ़ाई थी। मैंने कहा वे बता दो। तो काबे का जो पुष्टा है ना तो सारा पत्थर एक तरीके का है, वहां लाल पत्थर है, ये तुरक पहचान बना गए हैं। हाँ, जो काबे की चौखटे मुबारका है तो जब काबे की तरफ को आप चेहरा अपना करोगे चौखटे मुबारका की तो दाएं हाथ की तरफ को लाल पत्थर है, ये पहचान है। तो जब रसूल पाक पैदा हुए थे तो वही काबे की दीवार झुकी थी रसूल पाक की तरफ को,
پیدا ہوتے کے ساتھ ہی جسے سرکار کہتے ہیں کیا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، محراب جہاں کھڑے ہو کے امام نماز پڑھاتا ہے، آئے ہائے ہائے، جانتی تھی یہ کعبے کی دیوار کیا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ مجھ سے بتوں کو نکالا جائے گا اور پھر آ کے رسول پاک کی جگہ نماز پڑھائیں گے۔ دیوار کو بتا دیا گیا تھا، جیسا ابھی پڑھ رہے تھے نا، سانپ کیا کہتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس نے معلوم کیا تھا سانپ نے کہ مجھے دیدار رسول کرنا ہے، میں نے سنا ہے کہ رسول پاک ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے، غار ثور میں رکیں گے۔ تو کہا تو وہاں پہنچ پائے گا؟ کہ قسمت کو آزمانا تو ہے، آزمانا تو ہے، کوشش کروں گا۔ تو مدینے سے سفر طے کر کے کہاں تک وہ آیا تھا، اور کہاں سے؟ فلسطین سے سفر طے کر کے وہ آیا تھا، اور فلسطین سے سفر طے کر کے آ کے اس نے دیدار کی خاطر کہاں؟ غار میں اپنا جو ہے سراغ بنایا تھا، وہاں رہا تھا۔ اس نے اتنے سراغ بنائے تھے، کسی سراغ سے تو دیدار ہوگا۔ تو عاشقوں کا تو معاملہ ہی، تو دیوار کو بھی ایسے ہی پتا تھا کیا، جب جانور کو پتا ہو سکتا ہے دیوار کو بھی کہ فتح مکہ ہوگا اور رسول پاک اس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے، اور جہاں امام نماز پڑھاتا وہ محراب کہلاتی ہے، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اگر ہو سکے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے وہ حج اور عمرہ ضرور کرے۔ ہاں، اور یہ ایک آخری بات بیان کر کے میں اب ختم کر رہا ہوں۔ عبادات میں سے 4 چیزیں فرض ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ارکان اسلام اور 5 فرائض گنائے جاتے ہیں، لیکن 5واں تو توحید ہے۔ عبادات میں سے یہ 4 ہی ہیں فرض صرف۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں جس فقیہ کا چاہو قول دیکھ لو، فتاوی اٹھا کر دیکھ لو، بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی صاحب اختلاف کرے تو میرے ساتھ پاس لے آنا، میں کتاب دکھانے، میری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، ویسے مشکل کام ہے زکوٰۃ دینا، مال جاوے ہے نا، ہاں تو کم ہو گیا ہے زکوٰۃ ادا، لیکن اگر کوئی ایسے ہی بندے ہیں جو پوری زکوٰۃ نکالتے ہیں، ہاں، تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی نکالتا ہے، اور حج نہیں کیا، تو اس کی یہ تینوں عبادتیں اس قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی، قبول نہیں ہے۔ حج نہیں کیا، اور اگر ایسا ہی کوئی آدمی حج کر لے اور زکوٰۃ بھی دے دے، روزہ بھی رکھ لے، نماز نہیں پڑھے، تو ابھی تینوں یہ چیزیں نہ مقبول ہو جائیں گی۔ اور حج عمرے کے قبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حج عمرہ کو اس کا قبول ہے، اس کا اگر وہ آنے کے بعد گناہوں سے بچ جائے تو سمجھ لو قبول ہے، اور آنے کے بعد نہیں بچا گناہوں سے تو پھر سمجھ لو اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوا۔ ہاں، اور یہ 4 عبادات میں سے نماز بدنی عبادت ہے، کوئی مال خرچ کرنا نہیں پڑتا، ایسا نہیں ہے مسجد میں کوئی کھڑا کے اتنے پیسے دے کے جاؤ گے جب نماز پڑھو گے۔ ہاں، مندر میں درشن اس بات کے ہی ہوتے ہیں، 51,000 کا 1 لاکھ کا، ہاں 11,000 21,000 51,000 مندر میں درشن کے لیے پیسے ہیں، مسجد میں نماز کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، تو یہ خالی بدنی عبادت ہے۔ روزہ یہ بھی بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی مال خرچ کرنا نہیں پڑتا۔ زکوٰۃ خالص مالی عبادت ہے، مال ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، اور مال نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ حج جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، اس کا مقام اس لیے بلند ہے کہ مال بھی ہو اور پھر جان بھی لگانی پڑتی ہے۔ اب یہ فلائٹ جا رہی ہے، خدا نہ کرے کرائش ہو جا، کتنے ابھی پچھلے سال حج میں کتنے لوگ گئے، جام شہادت نوش کیا انہوں نے حادثوں میں۔ تو یہ حج وہ عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے، باقی ساری عبادت کوئی بدنی ہے کوئی مالی ہے، جیسے میں نے بتا دیا نماز بدنی عبادت، روزہ بدنی عبادت، زکوٰۃ مالی عبادت، اور حج مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے۔ اس نے اس کا بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ جو حاجی حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ
میرے کہنے میں کوئی غلطی ہوئی تو اسے بھی معاف فرمائے، اور آپ سے سننے میں غلطی ہوئی تو اسے بھی معاف فرمائے۔ السلام علیکم۔